السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں نا دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم رحمت اللہ جو اپنے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تھے، ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا۔ سارے ارکان، دولت، وزیر لوگ موجود ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو درباریوں نے روکنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ درباریوں نے اس سے کہا، تم بے وقوف ہو یا پاگل ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، محل میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس نے کہا کہ دربار ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اسی لیے میں کچھ دیر یہاں رکنا اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بحث کرتا رہا کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا قصہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے، جیسا کہ آپ کا حق ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ سرائے نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، یہ میرا محل ہے۔ اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرا باپ تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرا دادا تھا۔ اس نے پوچھا، اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرا پردادا تھا۔ یہ تو پیری در پیری میرے خاندان میں حکومت چلے آ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کا پردادا تھا، کبھی آپ کا دادا تھا، کبھی آپ کا باپ تھا، اب آپ ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس جگہ آ جائے گا۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اس کا نام تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے، مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی، جیسے میرے باپ سے چھوٹ گئی، جیسے میرے دادا سے چھوٹ گئی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب جو رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ بالخیر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فیض بن ایاز کی خدمت میں چلے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے ملنے جنگل گیا۔ ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے سوال کیا، آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں مگر یہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ جملے ایسے استعمال کیے جس سے لگتا تھا کہ وہ اس کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات ناگوار گزری کہ دنیا کو یہ بہت کچھ سمجھاتا ہے اور ہماری حالت دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہا۔ افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر اس سے کہا، جناب میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تمام وزیروں کی اور آپ کے فوجیوں کی، سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات کا بادشاہ نے انکار نہیں کیا، اس لیے اس نے افلاطون کی دعوت قبول کر لی۔ جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے وزیر کے ساتھ اور فوجیوں کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جنگل کے قریب پہنچے تو دور ہی سے سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان قسم کی بلڈنگیں ہیں، راستے بنے نظر آ رہے ہیں، بہترین انتظامات نظر آ رہے ہیں، جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔
یہ سب دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندر اتنی بلڈنگیں یہاں کس نے بنا دی، یہ راستہ کس نے بنا دیا، اتنی بہترین انتظامات کس نے یہاں کر دیے۔ خیر اب وہ جب وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور لے جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا تو باچا کے مخصوص عمارات تھیں، وزیروں نے الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، سب نے کھانا کھایا، اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنی اپنی بلڈنگوں میں پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن صبح اٹھے تو دیکھا جنگل میں نہ کوئی بلڈنگ تھی نہ کوئی راستہ، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف جنگل تھا، سب کے سب جنگل میں پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا اور بہت غصہ بھی کیا۔ افلاطون نے کہا جو کچھ تم نے دیکھا وہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا۔ آپ کے ذہنوں میں نے یہ بلڈنگیں ڈال دیں، یہ عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھا دیا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے تو تم کو یہ بتانا چاہا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو یہ دنیا کی عمارتیں جیسے تم کو سب کچھ لگتا ہے اس طرح اپنی خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔ ناظرین، ادھر آنکھ بند ہوتے ہی نظر آ جائے گا کہ جنت ہے، جہنم ہے، عذابات کا سلسلہ ہے، فرشتے ہیں۔ ناظرین، ایک سیکنڈ لگے گا تو سمجھ لو کہ آخرت بھی آپ کے اتنے ہی قریب ہے۔ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا شکر ادا کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔